یہ میں نے حمزہ علی باسی صاحب کا یوٹیوب پہ یہ میسج سنا تھا کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی. ابھی آپ سب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا انٹرویو سنا ہوگا جس کے اندر انہوں نے جو بلاسفمی کیسز کے وکٹمز ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں. جو کوئی بھی اگر سلیم الفطرت انسان سنے تو اس کا دل دہل جائے. ویسے یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ اکثر 12 منٹ کی ویڈیو ہے. بڑا اچھا ان کا میسج ٹک ٹاک پہ بھی آیا, میں نے آج ہی دیکھا ہے, بلکہ میں نے ان کو فالو بھی کیا ہے. تو بڑا اچھا لگا آپ کا میسج سن کے. عباسی صاحب اللہ آپ کو عزت دے اور عزت دے, بلکہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے عزت دار لوگ ہیں. اور بھائی آپ کے میسج سے میں 100% متفق ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. فقہ حنفی میں ظاہر ہمارے پاکستان میں زیادہ تر یہی لوگ ہیں, ان کے دین میں یا ان کی یہ فرقے میں کہنا, دین تو اس کو کہنا چاہیے, فرقہ ہی کہنا چاہیے. یہ مذہب کہتے ہیں, مطلب انہوں نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے, یہ فرقہ ہے. جو فقہ حنفی کا فرقہ ہے, جس میں بریلوی بھی ہے, جو بھی ہے دیوبندی, ان کے مطابق خود سزا نہیں بنتی, یعنی سرطان سے جدا والی سزا یا چیر دو پھاڑ دو, لیکن یہ اس کے اگینسٹ قانون ہے. ان کی فقہ حنفی کے اگینسٹ قانون بنا ہوا ہے. انجینئر صاحب بھی یہی کہتے ہیں, غامدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں, آپ نے بھی بات یہی کی, اچھی ہی کی. اور میرے بھائی بات کی تو باتیں آپ کے ساتھ ٹھیک تھیں. آپ نے یہ جو کہا نا کہ یہ جو لنچنگ موب ہے, جو یہ قبر چاٹو لوگ ہیں, جو لنچنگ موب, جو چیر دو پھاڑ دو مار دو سرطان سے جدا کر دو, یہ لوگ جو لوگوں کی ماں بہنوں کو, یہ لوگ ایسے لوگ ہیں, یہ لوگ توبہ استغفار اللہ مجھے معاف کر, توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ. یہ لوگ اسلام کے نام کے اوپر لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. اگر کسی بہن بھائی کو میری بات پہ یقین نہیں ہے نا, شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا, کوئی مولوی, کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی ملا, کوئی بزرگ, کوئی بابا, کوئی پیر, یہ کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اگر ہم کو میری بات پہ بلیو نہیں ہے نا, آج سے 2 سال پہلے, 1.5 سال پہلے میں بھی نہیں تھا مانتا. میں بھی سمجھتا تھا بڑے شریف ہے ہمارے علماء, ہمارے مولوی, ہمارے سبحان اللہ, مسجد کا مولوی ہے, کیا اس کی آواز ہے, کیا جمعہ پڑھاتا ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, اللہ تکبیر. اگر ان لوگوں کا اصل چہرہ آپ نے دیکھنا ہے نا, تو میرا آپ سے دعویٰ ہے, میرا آپ کو چیلنج ہے. آپ جو براڈے لگی ہوتی ہیں نا, جن پہ یہ سو کالڈ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں, حالانکہ کام شام نہیں کرتے یہ, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, مائنارٹی ان میں ہے, مائنارٹی کچھ لوگ ہیں اچھا کام کر رہے ہیں, بڑے بڑے مناظرے بھی کر رہے ہیں احمدیوں سے. ظاہر احمدی ہمارے انہیں کا اختلاف ہے مین, باقی تو سارے جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں اسلام کے اندر, سارے چلو جتنے موٹے سارے, ویسے سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, وہ بات ہے کہیں اور چلی جائے گی, لیکن پھر بھی ختم نبوت پہ تو سارے ایک ہی ہیں, کم و بیش. اہل تشیع کو چھوڑ کے وہ تو عقیدہ امامت پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ جو سو کالڈ ختم نبوت کی براٹے ہیں نا, یہ کیا نام ہے آپ کا باسی صاحب, آپ نے اگر ان کا اصل چہرہ دیکھنا ہے نا, آپ کبھی وہاں پہ بیٹھ کسی اور فیک آئی ڈی سے بے شک چلے جائیں, آپ سنیے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کشتی میں یہ لوگ نہیں ہیں, یا ان لوگوں کی کشتی میں آپ لوگ نہیں ہو, آپ نہیں ہو. ایسی سی گالی جو میں نے اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے میرے بھی وال چٹے ہو گئے, گنجا ہو گیا ہوں میں, جو میں نے اپنی زندگی میں گالی نہیں سنی, وہ میں نے ان ختم نبوت کی براڈوں میں سنی ہے. خدا کی قسم, جو میں نے اپنی زندگی میں, پوری زندگی میں کبھی توہین آمیز صحابہ کے اوپر, بہرحال یار بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمان خود ایسی سی توہین ان براڈوں کے اوپر, سو کارڈ ختم نبوت کی براڈوں کے اوپر کرتے ہیں. اور یہ میجارٹی کی بات کروں, مائنارٹی کی میں پہلے بھی کر چکا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں, کام بھی کرتے ہیں, ان سے مناظرے بھی کرتے ہیں, جیتے میاوی سے اسلام کی سے آگے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا, مسلمانوں سے کوئی بحث نہیں کر سکتا ختم نبوت کے اوپر. ہمارے پاس جو موقف ہے قرآن و حدیث سے, ان کو چیلنج تو کوئی نہیں کر سکتے, احمدی بھائی تو نہیں کر سکتے. تو لوگوں کو تکلیف ہوگی تو میں تو ان کو بھائی کہوں گا, بھائی ٹھیک ہے, انسان ان کے ناطے. تو احمدی حضرات ہیں جو احمدی بھائی ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے, جب وہ مناظرہ کرتے ہیں تو ابھی مسلمان ہمیشہ میں نے یہی دیکھا, کوئی ماڑا آ جائے انہوں نے اگے چڑھ جائے. اب میرے جیسے بندہ جس کو کوئی خاص علم نہیں ہے,
تو مجھے گھیر لیں تو وہ اور بات ہے، میں نہ دلیل دے سکوں. ویسے میں اگزامپل دے رہا ہوں، ایسی بھی بات نہیں کہ میں دلیل نہیں دے سکتا. الحمدللہ میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ جو نیا نیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کوئی حدیث کا، کوئی اس کے مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا اس کا چکر تھا، کیا گیم ڈالی تھی اس نے، اس کے بارے میں جس کو نہیں پتا ہوتا تو وہ تو ظاہر ہے وہاں پہ جا کے آئیں بائیں شائیں یا گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. نہیں تو ادروائز جو وہاں پہ دلیل سے بات کرنے والے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں. لیکن میجورٹی مور دین 90%، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں مور دین 90% جو میرے تجزیے میں آیا ہے. اگر کسی کو نہیں یقین تو آپ دیکھ لیں. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لنچنگ موب ہے، یہ اس کے خلاف آپ نے بات کی، بڑی اچھی بات ہے، اور اللہ آپ کو عزت دے. اور واقعی اس کے اوپر اگر ہمارے اسلام میں گنجائش ہے، آبویسلی ہے، سارے علماء یہی کہہ رہے ہیں. تو کئی آڈیو ویڈیوز ان کی لیک ہوئی ہیں. تو واقعی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے نا گنجائش اگر ہے تو آسانیاں پیدا کرے، معافی نامہ یا جو بھی ہوتا ہے آسانی. اور دیکھیں انجینئر صاحب جیسے بندے اگر 3 مہینے اندر رہ کے آگے ہیں، مولانا مسعود صاحب کے اوپر کیا نہیں. اور اچھا مزے کی بات تو بس اللہ مجھے معاف کرے، اتنے 2 نمبر لوگ ہیں. میں پھر وہی بات کروں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں جو ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں براڈوں کے اوپر. جب خود مسلمان سے جانے میں ظاہر ہے کوئی مسلمان جان کے تو گستاخی نہیں کرتا. خیر کچھ توبہ اسفار ایسے بھی ہیں مسلمان جو گستاخی کر کے معافی بھی نہیں مانگتے. بہرحال ان کا میں فی الحال نام نہیں لوں گا، یہ مقصد تو نہیں ہے میرے اس ویڈیو کا. جب مسلمانوں سے جانے میں کوئی گستاخی ہو جاتی ہے نا کسی نبی کی شان میں، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کر دیں تو وہ معافی مانگ لیتے ہیں. تو دوسرے جو ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، وہ ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. معاف کرنا چاہیے، ویسے معاف کرنا چاہیے. اگر انجانے میں منہ سے نکل جائے تو معاف کرنا چاہیے. لیکن یہ منافقت دیکھیں، یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ انجینئر کی کوئی معافی نہیں، توہین جو کرتا ہے اس کی کوئی معافی نہیں، سات کان سے جدا، 295 سی لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. اور دوسری طرف اپنے جو ساتھ ہوتے ہیں، اپنے وہ کہتے ہیں اپنی مجھ دی بہن ہوتی ہے، جو اپنی برادری کے ہوتے ہیں، جو ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کے منہ سے کوئی ایسی ویسی ابھی سی جان، میں پھر باہر کہہ رہا ہوں، جان کے تو کوئی گستاخی نہیں کرتا. ہاں جو بھی گستاخی بھی وہ آ والی بات ہے کہ کوئی پتہ نہیں چھوٹی ہوتی ہے، کوئی موٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، کوئی بہت بڑی ہوتی ہے. گستاخی تو کوئی سر منہ تو پاؤں تو نہیں ہوتا. توبہ استغفار نعوذ باللہ. اگر کوئی قرآن کا الفاظ ایک طرف بندہ گالیاں دے رہا ہو، نعوذ باللہ، ایک طرف گالیاں دے رہا ہے، اور تیری ماں دی، تیری بہن دی، اور اگلے ہی لمحے توبہ استغفار نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ کوئی جو ہے نا دین کی بات کرنا شروع ہو جائے، تو میرے نزدیک تو یہ بھی گستاخی ہے، یعنی بے ادبی ہے. چلو گستاخی نہ کہیں، بے ادبی ہے کہ ایک منہ سے تم بکواس کر رہے ہو، مغلظ بکواسیات کر رہے ہو، دوسری طرف تم جو ہے نا ساتھ ہی تم نے دینی بات سٹارٹ کر دی ہے. تو لیکن بس بہرحال چل رہا ہے بھائی. بدماشی کا یہ عالم ہے کہ امریکہ دنیا میں اس طرح بدماش بنا ہوا ہے، جو چاہے کر رہا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ جو ختم نبوت کے یا یہ جو گنڈے ہیں پاکستان میں، ہمارے جو میجورٹی ہے، یہ جو ٹی ایل پی والے اسپیشلی، ان کا تو خیر الحمدللہ گورنمنٹ نے پکا کلا کما کیا ہے، ان کو تو آرام دے دیا، گورنمنٹ نے پکی دے دی ہے. تو یہ سنتے نہیں ہیں، یہ لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس ڈالتے ہیں، جھوٹے میسیجز، جھوٹی آڈیوز، جھوٹی ویڈیوز، جھوٹی پکچرز. ٹھیک ہے، بلیک میل. ٹھیک ٹھاک پہ کسی دفعہ ایسے ہوا ہے، مسلمان بھائی کو ہمارے حافظ سے، مسلمان حافظ، اس کو دوسرا مسلمان بلیک میل کر رہا تھا، یہ کر وہ کر، پتہ نہیں مجھے پوری یہ بات یاد نہیں ہے. ٹک ٹاک پہ ایک مسلمان حافظ عالم دین، حافظ یعنی ہمارے یہاں تو حافظ کو عالم دین بنا لیتے ہیں، کافی نالجبل، بڑا اچھا بندہ تھا. میرے پاس شاید اس کا بھی نمبر بھی ہوگا، میرے پاس ٹک ٹاک پہ سیف ہے. اس کو بلیک میل کر رہے تھے یہ گالی بازی، یہ جو ٹولہ ہے شدت پسند. دہشت گرد تو میں نہیں کہوں گا، کہنا تو ان کو دہشت گرد ہی چاہیے، کیونکہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، جسے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ لوگ اگر کسی کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک بندے کی جان کو خطرے میں ڈالنے سے مراد ہے انہوں نے پوری انسانیت کی جان کو خطرے میں ڈالا.
یہ گنڈوں نے. تو بھائی آپ یہ نہ کہیں کہ آپ اور ہم اور میں اور یہ سارے انجینئر اور غام جی صاحب ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. نہیں، بتوں کی پوجا کرنے والا بہرحال وہ بھی اپنی نیت سے کچھ اور ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اب نیتوں پہ تو اتنی نیت تو اللہ جانتا ہے. تو اب یہ چکہ رہے سب کی نیت ٹھیک ہے. پر آج اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، توفیق دے نیکی کا کام کرنے کا، اور گورنمنٹ کو واقعی اس میں کچھ جو ہے نا نرمی کرنی چاہیے.